نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کو مشنز اکیڈمی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں اس بہت امپورٹنٹ سیشن زکوٰۃ میڈ ایزی کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کن 5 چیزوں پر ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، تو ان 5 وصوم رمضان، تو یہ 5 چیزوں میں سے اگر آپ ان ارکان اسلام کی طرف دیکھیں، جو پہلا ہے کلمہ، وہ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی آسان زبان میں عقیدہ، ایمانیات۔ دوسرا ہے نماز، اس کے بارے میں ہم سب بہت زیادہ فکر مند اور حساس ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 حج، اس کے لیے بھی الحمدللہ ایک اچھا مسلمان ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی ہمیں زیارت کرا دے، اپنے گھر کا ہمیں طواف کرا دے، اپنے گھر ہمیں بلا لے۔ اسی طرح رمضان کا ایک پورا مہینہ ہے اور ابھی وہ آنے والا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرما دے، رمضان کے روزے نصیب فرما دے، اور ہماری جو عبادات ہیں، دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ اور پھر ایک اور جو بنیاد ہے، رکن اسلام ہے، وہ ہے زکوٰۃ، اور یہ وہ رکن ہے جس کے اوپر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے، سب سے کم توجہ دی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم 82 مرتبہ 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اور جب 2 چیزیں ایک ساتھ ذکر کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا وزن برابر ہے، اس لیے دونوں کو واو عطفیہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے سوال کریں تو اس کو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل بھی پتہ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں ایک صاحب سے ملا کچھ عرصے پہلے اپنے محلے کی مسجد میں، ان کی عمر ابھی تقریباً ہوگی 60-65 سال، اس وقت یہ 6-7 سال پرانی بات ہے، تو ایسے ہی ان سے ذکر ہوا زکوٰۃ کے اوپر، تو میں نے کہا جی آپ کی زکوٰۃ کب ڈیو ہوتی ہے؟ آپ پہ زکوٰۃ آپ نے کب دینی ہوتی؟ کہنے لگے جی ہم تو رمضان میں دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ کب دیتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ پہ ڈیو کب ہوتی ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب ڈیو کب ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک زکوٰۃ کا کیلنڈر ہوتا ہے، جب آپ کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ آپ صاحب نصاب بن جائیں اور اس نصاب پر 1 سال گزر جائے، تو وہ چاہے 10 محرم ہو، چاہے وہ 15 شعبان ہو، چاہے وہ 25 رجب ہو، چاہے وہ 5 رمضان ہو، وہ دن آپ کی زکوٰۃ آپ پہ ڈیو ہو جاتی ہے۔ اس دن آپ نے اپنی زکوٰۃ کی ساری کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے جو زکوٰۃ قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، یعنی جن کو ہم زکاتبل ایسٹس کہتے ہیں، وہ اس دن ان کی کیا ورتھ ہے، جس کو آپ 2.5% سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ کہنے لگے یار یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم تو رمضان میں دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کبھی بھی دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے بغیر کسی شرعی مسئلے کے، یعنی شرعی مجبوری کے۔ اگر 5 محرم کو آپ نے زکوٰۃ کا کیلنڈر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو 6 محرم کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہاں آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اندازہ ہے کہ میری زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپے بنے گی، تو میں پہلے سے دینا شروع میں نے کر دی، تاکہ میں اس دن جب دیکھوں تو جو بھی پلس مائنس 5-10 ہزار 20 ہزار کا فرق ہوگا میں دے دوں گا۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا۔ اب وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک بڑی جامع مسجد کا متولی تھا، جس نے اس مسجد کو بنایا، اس مسجد کا انتظام سنبھالتا ہے، دیندار آدمی، باشرع آدمی، 5 وقت کا نمازی آدمی۔
اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے زکوٰۃ کس دن میری زکوٰۃ مجھ پر عائد ہوتی ہے, کس دن میں نے حساب کتاب لگانا ہے. پھر بعض اوقات تو لوگ یہ آ کے سوال کرتے ہیں جی سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے, چاندی پہ کتنی زکوٰۃ ہے, یہ بھی نہیں پتا. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس معاملے میں کتنی کوتاہی ہے, اور شاید ہی کچھ ایسے لوگ ہوں, اللہ کے بندے ہوں, جو بڑی ہی خیال کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کا حساب اپنے ٹائم پر لگا کر اپنے ٹائم پہ ادا کرتے ہوں. ورنہ تو بس دے رہے ہیں جی زکوٰۃ میں دے رہے ہیں, حساب کتاب کیسے کریں گے یار, مال رکھا ہوا ہے, یہ رکھا ہوا ہے, وہ رکھا ہوا ہے, کیسے کریں گے, ہمیں نہیں آتا, بس ہم دیتے رہتے ہیں. ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی, ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کا حساب بنانا پڑتا ہے. اس حساب میں بتاؤں گا, میرے پاس زکوٰۃ کیلکولیٹر ہے, وہ بھی میں آپ کو رن ڈاؤن کراؤں گا کہ کیسے اپنی مختلف چیزوں کا ہم انشاءاللہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے, اس کو اسیس کریں گے کچھ بنیادی باتیں کرنے کے بعد. لیکن اس کا پراپر آپ کو حساب بنانا ہوگا, اس کو آپ نے 2.5% سے ملٹیپلائی کرنے ہوں گے اپنے زکوٰۃبل ایسٹس, اور پھر ان کو ادا کرنا ہوگا, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اور جہاں ادا کرنا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب 8 مصارف خاص کیے سورہ توبہ کے اندر, انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی 8 ہیں. آپ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے, آپ نے انہی 8 پہ خرچ کرنی ہے. ان 8 کا بھی کچھ کرائٹیریا شریعت نے متعین یا ایکسپلین کیا ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ نہیں آپ کسی کو بھی دے دیں جی میری زکوٰۃ ادا ہوگی, زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی ہے. یا آپ کسی کو دے رہے ہیں صدقہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو فرض زکوٰۃ ہے, فرض زکوٰۃ, اس کا ایک خاص طریقہ ہے, اس کے خاص مصارف چینلز ہیں, اس کو اپنے ٹائم پر ایک پراپر طریقے سے کیلکولیٹ کر کے ادا کرنا ہوگا. ایسی تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس اتنے اونٹ ہوں تو اتنی یہ زکوٰۃ ہے, اتنے اونٹ ہو تو اتنی زکوٰۃ ہے, اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے, اتنی فصل ہو تو اتنی زکوٰۃ ہے, اتنی فصل نہ ہو تو اتنی زکوٰۃ ہے. اگر تمہاری فصل جو ہے وہ قدرتی بارش سے پیدا ہوتی ہے تو اتنی زکوٰۃ ہے. اگر تم ٹیوب ویل اور بجلی کا بل پے کرتے ہو اپنا پانی اس پہ ڈالنے کے لیے, تو پھر زکوٰۃ کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے کیونکہ تمہاری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ان کی زکوٰۃ انہوں نے ادا کرنی ہے, آپ کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. کیونکہ جب میاں کہتے ہیں وہ سب مجھے دے دو, زکوٰۃ وہ دیتا ہے, زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کا مال ہے. زکوٰۃ میاں پہ فرض نہیں ہے, بیوی کی. ہاں میاں جی خوشی سے دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ ان کو لیے اور دعا کیجیے. لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو آپ کو خود دینی پڑے گی, آپ کو خود حساب نکالنا پڑے گا, اور وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری نہیں. جو مال کا مالک ہے زکوٰۃ اس پہ عائد ہوتی ہے. یاد رکھیں, جو مال کا مالک ہے نا وہ کہتا ہے میرا. اگر بیگم صاحبہ کہ جی زیور میرا ہے تو یہ دیں گی, ذمہ داری ان کی ہے. اب آپ کی مرضی دینا دے دیں, نہیں دینا نہ دیں, ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کو اس انداز سے اتارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے, اور زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر, کسی بھی معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہوں تو وہ مال امیروں سے نکل کے غریبوں کو دیا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. ایسے نہیں چھوڑا کہ امیر ہوتا رہے کیپٹلسٹ سوسائٹی کی طرف, کیپٹلسٹ اکانومی کی طرح, یا غریب سے غریب تر ہوتا رہے. بلکہ اس زکوٰۃ کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ کئی لدولتن بین الاغنیاء منکم, کہ تمہاری جو دولت ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو غنی, تمہارے مالدار لوگ ہیں انہی کے درمیان پھرتی رہے, انہی کے درمیان پھرتی رہے. وہ مال ان سے نکل کر تمہارے غریبوں میں تقسیم ہو. جب غریب میں تقسیم ہوگا تو اکانومی میں معیشت کے اندر آئے گا, غریب بھی خرچ کرے گا, امیر بھی خرچ کرے گا, تو پھر معیشت چلنی شروع ہو جائے گی, مال رکے گا نہیں. ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ اگر یہ مال میں بینک میں رکھ کے بیٹھا رہوں اور خوش ہو کے اس کو دیکھتا رہوں, اتنا مال اتنا مال اتنا مال, تو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے. تو جب اس کو پتہ ہے میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور میں مال سے کچھ نہیں کروں گا تو مال کم ہوتا جائے گا. تو کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنے مال کو کہیں نہ کہیں کاروبار میں لگائے, کوئی انویسٹمنٹ کرے, کوئی کاروبار کرے, اس سے اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے. اگر مال کو روک کے بیٹھ جائیں گے, جیسے کہا جاتا ہے اکانومی کے لیے, کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے دو جو سیکٹرز ہیں وہ انتہائی بے فائدہ ہیں.
ویسے تو ویسے ہی بہت فائدہ ہے ان میں، ایک میں تو بہت فائدہ ہے، آج کل ذرا ڈاؤن ہے، اور ایک بڑا ہی بلڈ پریشر اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. ایک جو ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ، اس سے معیشت کو کچھ نہیں ملتا، اکانومی نہیں موو ہوتی، اس سے پیسے اسٹک ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں زمین کے اندر. اور دوسرا ہے اسٹاک ایکسچینج، یہ پیپر میں تو اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس سے اکانومی میں کچھ نہیں ہو رہا. اب ایک کمپنی ہے، وہ فیکٹری بن گئی ہے فوجی فرٹیلائزر، وہ چل رہی ہے، اب اس کا شیئر جو 10 روپے کا یا 100 روپے کا اس نے ایشو کیا تھا، آج وہ 1500 کا ہو جائے یا 800 کا ہو جائے تو وہ 800 کا ہے، اس سے ہو کچھ نہیں رہا، پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے، اندر بلاک ہے. لیکن یہی پیسہ کسی نئی فیکٹری کو لگانے میں لگے، یہی پیسہ کسی نئی چیز سروسز کو لگانے پہ لگے، یہی پیسہ کوئی بلڈنگ کی کنسٹرکشن پر لگے، تو بہت سارے لوگوں کا روزگار، مزدور، سیمنٹ والا، سریے والا، بجری والا، یہ سب چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اس مال کو ہم نے روکنا نہیں ہے. اس زکوٰۃ کے سسٹم سے ایک تو غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، دوسرا اکانومی جو ہے وہ نکل رہی ہے. اور تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے، اس کے اندر اس کی فطرت میں ڈال دی ہے. کن چیزوں کی ڈال دی ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے خوبصورت بنا دی، زینت بخش دی لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی خواہش، یعنی اپوزٹ جینڈر کی کشش، والبنین، اور بیٹوں سے محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جواہرات، زیورات، والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑے. آج گاڑیاں ہیں، پہلے سواری گھوڑے تھے برانڈڈ، آج برانڈڈ گاڑیاں ہیں. والانعام والحرث، جانور اور کھیتیاں. آج ہمارے پاس زمینیں ہیں، پلاٹس ہیں، دکانیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، یہ آج کا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، ہمارے لیے خوبصورت بنا دیا. اور یاد رکھیں انہی میں ہماری آزمائش بھی ہے. جس چیز کی جتنی محبت اللہ ڈال دے گا نا، اسی سے اتنی آزمائش ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور فتنہ تو امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اب اس مال کی محبت ہمارے اندر ہے اور سب کو اچھا لگتا ہے، اور حل میں مزید کا دل چاہتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، دن رات لگے ہوتے ہیں. مال کی محبت مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف مالدار آدمی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، فقر و فاقے میں بھی وقت گزار لیتے، لیکن بڑے کاروباری تھے، پورا عرب نجد جانتا تھا ان کو. تو یہ عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت عثمان نے اپنے مال سے جنت کمائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ کروڑوں روپے لا کے رکھ دیے، بحر روما مدینہ میں جا کے مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کر دیا، جو واحد میٹھے پانی کا کنواں تھا. تو بہت سارے لوگوں نے جنت اس مال سے بھی حاصل کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم بہا وتزکیہم، ان سے ان کا مال لو اور پھر ان کے مال کے ذریعے ان کا تزکیہ کرو، ان کی تطہیر کرو، تاکہ ان کے دل سے مال کی، جب ہم اپنا مال نکالتے ہیں نا، اصل مال، اب جس کے پاس 10 کروڑ ہے اس کو 25 لاکھ نکالنے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے اس کو 2.5 لاکھ نکالنے، جس کے پاس 10 لاکھ ہے اس کو 25,000 روپے نکالنے. اب مال نکالنا ہے بھائی. تو جب مال نکالتے ہیں تو زکوٰۃ و صدقہ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہمیں دینا پڑتا ہے، اپنا مال دینا پڑتا ہے. اور سلف صالحین تو کہتے تھے کہ بھائی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جو ہماری سے زکوٰۃ لینے آ جاتے ہیں، ورنہ کہاں ڈھونڈیں ان بیچاروں کو، زکوٰۃ لیے پھرتے رہیں گے ملے گا کوئی نہیں. یہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بھائی تم آ جاتے ہو مجھ سے زکوٰۃ لے لیتے ہو، ورنہ میں زکوٰۃ ڈھونڈنے کہاں جاؤں، دینے کہاں جاؤں گا، کس سے پوچھوں تمہیں زکوٰۃ چاہیے نہیں چاہیے. تو لہٰذا اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ مال کی محبت نا زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ المال، زکوٰۃ الفطر، پھر صدقہ کی اتنی یعنی موٹیویشن اور اتنی ترغیب دلائی گئی ہے ہمارے دین کے اندر کہ
بڑے بڑے یعنی نیکیاں ہیں، بہت بڑی بڑی مال خرچ کر دینا. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکالا ہے. زکوٰۃ روکنے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ جو شخص فرضی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیے شریعت میں صدقہ کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو ہم عید پہ ادا کرتے ہیں صدقۃ الفطر، اس کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہم فرق یہ کرتے ہیں، ایک ہے فرض زکوٰۃ، ایک ہے نفلی زکوٰۃ. فرض زکوٰۃ دو ہیں، ایک ہے زکوٰۃ المال جو سال میں آپ کو ایک دفعہ ادا کرنی ہوتی صاحب نصاب کو، اور ایک زکوٰۃ الفطر. جس شخص کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا موجود ہو وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہو تو وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، باقی جو صدقہ ہے نفلی وہ ہمارے لیے نفلی صدقہ ہے. تو جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے کہ جی میں نہیں مانتا، وہ شخص دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ زکوٰۃ رکن اسلام ہے. ایسا شخص جو بخل کی وجہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بھی شخص جو سونے یا چاندی کا مالک ہو اس سے اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے سلاخ تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. اسی طرح جو شخص، حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر، مجھے حکم ملا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پورے آداب سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. جب وہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال و جان کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو کچھ قبائل مرتد ہو گئے. تو کچھ تو ایسے مرتد ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں بات ہی نہیں آتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نہ ہو، اب ہم کس کی بات مانیں، ہم نہیں مانتے. اور کچھ نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، اب بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم تو اللہ کے نبی کو دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت عمر نے آ کے ان کو کہا کہ آپ کیسے جہاد کریں گے ان کے خلاف، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی پچھلی والی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں جو نماز اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. اگر وہ ادا کر دیں گے تو انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچا لیا. نماز پڑھیں زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ بھی زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دے رہے. اسلامی حکومت قائم ہے، امارت قائم ہے، خلیفہ موجود ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی اس کے آرڈر کے مطابق. اچھا جی، زکوٰۃ کی جو حکمتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھ دی تھیں. وہی آیات ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا. اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے. نمبر ایک، مسلمان پہ فرض ہوتی ہے، کافر پہ فرض نہیں ہوتی. اگر آپ کے معاشرے میں کافر بھی رہتے ہوں، اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اسلامی حکومت جا کے کفار سے زکوٰۃ نہیں لے گی، مسلمان سے لے گی. کفار سے کیا لے گی؟ جزیہ لے گی، اور یقیناً وہ جزیہ 2.5% سے زیادہ ہوگا، ورنہ تو وہ سب کافر بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا. نمبر دو، آزادی. وہ شخص جو ہے آزاد ہونا چاہیے، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو ہے تو نہیں ہے غلام، جوڑو کا غلام تو ہوگا کوئی. اچھا، جوڑو کے غلام پہ بھی زکوٰۃ ہے. اس کو ابھی رہنے دیں کیونکہ زکوٰۃ الفطر ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. میں تو اسے بتا رہا تھا کہ 3 چیزوں کے لیے زکوٰۃ کا لفظ شریعت میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ المال جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک ہے زکوٰۃ الفطر جو عید کے موقع پہ، عید الفطر کے موقع پہ ہم صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا حدیث کے اندر.
اور ایک زکوٰۃ کا لفظ ہمارے نفلی صدقات کے لیے بھی استعمال ہوا جو ہم کیسے کسی کو بھی دے دیتے ہیں. تو میں اسے بتا رہا تھا کہ تینوں چیزوں کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح نمبر 3 مقررہ نصاب کو پہنچنا, کہ جب کسی شخص کے پاس نصاب ہو جائے, وہ صاحب نصاب بن جائے, تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. نصاب کی تعریف کیا ہے؟ مال یا جائیداد کی وہ مقررہ مقدار جو اگر کسی شخص کے پاس ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے نصاب کیا ہے. نصاب کی شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے. نمبر 1 نصاب انسان کی ضروریات زندگی سے زائد ہو, مثلا کھانا پینا, لباس, رہائش وغیرہ. آپ کے پاس 2 کروڑ کا گھر ہو, 25 لاکھ کی گاڑی ہو جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہو, تو آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, یا کاروبار کی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. کاروبار کی استعمال کی چیز کیا ہے؟ آپ کی دکان ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کی فیکٹری ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کا مال بناتی ہیں. مال پہ زکوٰۃ ہے, اس مشین پہ زکوٰۃ نہیں جو مال بنا رہی ہے. اس فیکٹری کی زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے جس پہ آپ بیٹھ کے اپنی فیکٹری چلا رہے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ہم آتے ہیں ابھی ایسے نصاب فرد واحد کی ملکیت میں ہو. مثال کے طور پہ مسجد کا فنڈ رکھا ہوا ہے, اب مسجد کا فنڈ وہاں پہ 10 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے, 20 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے, تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ فرد واحد کی ملکیت پر ہے. میں فرد واحد ہوں, میری ملکیت پہ جو میرے پاس مال ہے نا, جس کا میں مالک ہوں, اس پہ مجھ پہ زکوٰۃ ہے. اگر وہ جو مال میرے پاس ہے, مثال کے طور پہ ام شمس اکیڈمی کا کوئی فنڈ ہے, وہ فنڈ جو وقف ہے کہ یہ فنڈ 10 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 20 لاکھ روپے ام شمس اکیڈمی کا ہے, یہ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یا ان کے رشتہ داروں نے, جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے تحت ایک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے, یا آپ کے گھر میں کسی صورت میں بھی رکھا ہوا ہے, سونے کی صورت میں, کیش کی صورت میں بھی. یہ اگر یہ طے ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی ملکیت نہیں ہے, ام شمس کی ملکیت ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں. ڈاکٹر صاحب کی ملکیت میں جو چیز ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ ام شمس کی ملکیت ہے, امانتاً آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. تو فرد واحد کا جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. مقرر نصاب پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے. اب دیکھیں شریعت کی آپ رعایت دیکھیں, اللہ رب العزت کتنے رحیم, کتنے ودود ہیں اپنے بندوں کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا جیسی مال ہے فوراً نکال دو, بلکہ پہلی بات یہ کہ بھائی جو تمہاری ضروریات کا سامان ہے اس کو اپنے پاس رکھو. تم جس گھر میں رہتے ہو, اگر اس گھر کو کیا 2.5% نکالتے رہو گے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے, تم پریشان ہو, اتنا مال نہیں ہے, تو پھر گھر بیچ دو گے کیا 2.5% کے لیے؟ تم ٹیک اٹ ایزی. اللہ نے فرمایا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں, اس کی ٹینشن نہ لو. اسی طریقے سے جو مال جس پہ زکوٰۃ جو نصاب ہے وہ اگر آپ کے پاس ہو, مثلاً 7.5 تولہ اگر ہم سونے کی بات کریں, تو جیسے کہیں سے آیا یا کسی طرح بھی آپ کو مل گیا, شادی کی صورت میں مل گیا, تحفے کی صورت میں مل گیا, تو فوراً زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ 1 سال گزر جائے, آپ سٹیبل ہو جائیں, آپ کے حالات کنٹرول میں آ جائیں, آپ کو لگے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کہیں سے اتنا مال آیا اور اب آپ کو اپنے کچھ کام کرانے ہو, گھر کی کوئی چھت ڈلوانی ہو, کوئی مشین لینی ہو, کچھ بچے کی شادی کرنی ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں, رک جاؤ, 1 سال گزار لو, تم اپنے حالات کنٹرول میں لے آؤ, ایزی ہو جاؤ. جب تمہیں 1 سال گزر جائے, اب تم دیکھو کہ تمہارے پاس کیا, مثال طور پہ 5 فروری کو تمہارے پاس 7.5 تولہ کہیں سے آ گیا, اب تم اگلے سال 5 فروری تو نہیں, ہم تو مسلمان ہیں تو اسلامی کیلنڈر سے دیکھیں گے, تمہارے پاس 5 شعبان کو اگر کہیں سے 7.5 تولے آ گیا یا 8 تولے آ گیا, تو تم اگلے سال 5 شعبان کو دیکھو 8 تولے ہے, اگر نہیں ہے یا بیچ میں کبھی بھی وہ 8 تولے سے کم ہو گیا, تو تم پھر زکوٰۃ فری ہو گئے, تم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے ہی تم 7.5 تولے کو ٹچ کرو گے, وہ ڈیٹ نوٹ کر لو, 1 سال گزر جائے اور دیکھو کہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ موجود ہے, تو تم نے زکوٰۃ دینی ہے ورنہ نہیں دینی. تو اللہ تعالیٰ نے نصاب کے لیے, ہماری شریعت نے یہ کچھ شرائط رکھی ہیں. اچھا جی, زکوٰۃ کے مصارف, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ زکوٰۃ کے کچھ مصارف ہیں, یعنی اپنی مرضی سے آپ کسی کو بھی دے دیں گے اور کہیں بھی دے دیں گے. ابھی تک آپ کا کوئی سوال ہے؟ جتنی بات ہم نے ڈسکس کی ابھی تک,
ہے